کا مرکز بن جائے، علم و عرفان کا مرکز بن جائے. اور اس سے زیادہ مبارکباد ہو سکتا ہے کہ غریب مسلمانوں کمایا آپ نے، محنت آپ نے کی، پسینے آپ نے نکلے، صبح سے لے کر شام تک دکانوں پر آپ بیٹھے، آپ کا ان پر احسان، ان کا آپ پر احسان کہ آپ نے اپنی حلال محنت کی کمائی میں سے اللہ کے فرمان، احکام اور نبی کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری سمجھا کہ جو آپ کی کمائی میں قرآن حدیث والوں کا حصہ تھا، آپ نے مسکراتے ہوئے، اپنا حق سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان قرآن والوں پر، حدیث پڑھنے والوں پر خرچ کیا. اور ان کا آپ لوگوں پر احسان ہے اور دینی اداروں کا احسان ہے. اگر یہ دینی ادارے نہ ہوتے تو ہماری زکاتیں، ہمارے مرشد، ہمارے فکرانے، ہماری خیرات، ہماری صدقات کہاں جاتے؟ کون دیتے؟ یہ تو ممبر والوں کا احسان مانو جس ممبر پر بیٹھ کر جن کو آپ حضرات کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کی بات نہیں کرتا، کانوں میں آواز پہنچتی ہے، مولویوں کو کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا قال اللہ تعالی. صبح اسی روم سے نکلے اور آ کے دکان کے اس دفتر میں بیٹھے کہ جہاں ٹھنڈی ہواؤں میں تمہیں مزے ملے. پروردگار عالم نے احسان فرمایا کہ روزی آپ لوگوں کے دروازے تک آئی. میں نے تو امید کی تھی کہ جنہوں نے دن رات چٹائیوں پر بیٹھ کر گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اور رشتہ داروں کی جدائی برداشت کی، نہ غمی دیکھی نہ کوئی خوشی دیکھی، 24 گھنٹے دینی اداروں کو آباد کیا، اپنی خواہشات کو اللہ کے قرآن کے لیے، زندگی کی سہولیات کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیا. یہ حضرات آپ حضرات کے سامنے آج بیٹھے ہیں، یقین جانو جتنا ہم متوجہ ہو کے ان کو سن رہے اور دیکھ رہے، اس سے زیادہ آسمان والے کئی متوجہ ہو کے ان کی طرف دیکھ رہے. اور جس چیز سے انہوں نے 10-15 سال کے اندر یاری لگائی، جس چیز کو انہوں نے اپنا دوست اور یار بنایا، یہ ایسا پکا وفادار دوست ہے، جب تک جنت کی چوکھٹ پار نہیں کروا دے گا یہ دوست ہاتھ میں ہاتھ نہیں چھوڑے گا. پوری دنیا کے اہل باطن نے زور لگایا مدارس کا نظام درم برم کر دیا جائے، اور اس وقت جب کفر اور کفر کی طاقت پورے زور پر تھی، بر صغیر پاک و ہند کے اندر قرآن کی برکات عام تھی، اور وہ جماعت اس دھرتی پر قرآن کریم اور حدیث شریف کی خدمت کر رہی تھی کہ جس جماعت کے بارے میں یوں کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جا رہی تھی، کچھ لوگ اس جماعت سے بچھڑ گئے اور انہوں نے آ کر دیوبند کے اندر ہندوستان میں ڈیرے ڈال دیے. یہ صحابہ کی جماعت کا بچھڑا ہوا قافلہ ہے جو ان کے جانے کے بعد ان کے نقش قدم پر قرآن حدیث کی خدمت کر رہا. جیسے 1400 سال پہلے دبایا گیا نہ دبے، 1400 سال کے بعد غلامان صحابہ کو دبایا گیا نہ دبا سکے. اور ایک وقت وہ آیا جب پوری دنیا کے کفر نے اعلان کیا کہ جتنے قرآن کریم کے نسخے سارے تیار کر دیے جائے، مسجد کی الماریوں میں سے نکال کر، گھروں کی الماریوں میں سے قرآن کے نسخے نکال کر دریا کے حوالے کر دیے جائے. اس عادت پر عمل کرتے ہوئے جتنے ان کے ملازم تھے، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی گھر نہ چھوڑا. 4 جوان کوئی ایسے مدرسے میں آ کے داخل ہوئے کہ دائیں طرف بیٹھ کے پڑھنے والا اور بائیں طرف بیٹھ کے پڑھنے والا اور درمیان میں پڑھانے والا، تینوں کے تینوں آنکھوں سے محروم تھے. دائیں بائیں والے
ہم لوگوں کے گھروں میں سو تو قرآن کے نسخے نکال کر دریا بڑھ کر سکتے ہیں، ان نبیوں کا کیا کریں؟ اللہ اکبر، ان کا کیا کریں جو سینوں کے اندر قرآن لے کے بیٹھے ہیں؟ ہم گھروں سے نکال سکتے ہیں، ان کے سینوں سے قرآن نہیں نکال سکتے۔ قرآن کی بہاریں 1400 سال پہلے بھی تھی، قرآن کی بہاریں آج موجود ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت قرآن کا چوکیدار حبشے کا بلال، جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، وہ نوجوان ہے جس کے پاس پہننے کو کرتا کوئی نہیں، باندھنے کو تہمت کوئی نہیں، پیروں کو تبدیلے تو گلے پتھروں سے بچانے کے لیے، حرارت سے گرمی سے بچانے کے لیے پیر کے اندر جوتا کوئی نہیں، گرمی سے بچنے کے لیے سر پہ اٹھار رومال ٹوپی کوئی نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس روٹی کوئی نہیں، مٹھی پر کھجورے کوئی نہیں، پینے کے لیے پانی کے گھونٹ میں ترسایا جا رہا ہے، لیکن قرآن کی نوکری کر کے دکھائی، قرآن کریم کی حفاظت کر کے دکھائی، قرآن کے چوکیدار بن کے دکھایا۔ رب کائنات کی قسم ہے، اعزاز یہ ملا جسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اسے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر کے اللہ نے اپنا نام بلند کروایا ہے۔ ہم نے تو اس دور میں آنکھ کھولی، ہم نے تو میرا تو ایسے معاشرے کے اندر آنکھ کھولی جہاں قرآن کریم کی عظمت کا، جہاں قرآن کریم کی میرے عزیز و عزت کا انسان کو کوئی پاس کوئی نہیں۔ ہاں بلائیں گے قسمیں اٹھانے کے لیے، قرآن لائیں گے ایک دوسرے کی بات پر قسم دینے کے لیے، یہ پڑھنے کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے کتاب تھی جو تیرے میرے گھر کے اندر موجود تھی، اس کو لے کے آئیں گے، بچی کی شادی کے وقت رخصتی کے وقت لے کے آئیں گے، اس کو لے کے آئیں گے جب میری اپنی جان کا انتقال ہو جائے گا، میرے ابو جان دنیا سے چلے جائیں گے، اس وقت لے کے آئیں گے جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا مرض کا علاج ہے، سکر کے اسپتالوں والوں نے ہاتھ جوڑ دیے، کراچی حیدرآباد لے گئے، سی ایم ایچ لے گئے، لاہور لے گئے، ملک سے باہر لے گئے، جب ساروں نے کہہ دیا اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا، پھر قرآن کے حوالے کریں گے، پھر اسے سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ مزمل پڑھیں گے، سورہ رحمان پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے اس کو سنائیں گے، زمزم پر دم کریں گے، دودھ پہ دم کریں گے، شہد کی چمچوں پہ سورہ فاتحہ دم کر کے پلائیں گے۔ ارے عقل کے مارے اگر یہ پہلے کام کر لیتا، تجھے دوائیوں پہ یقین ہے شفا ملے گی، تجھے سورہ فاتحہ پہ یقین کوئی نہیں۔ مکے کی دھرتی پر قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنے والا، مکے کی گلیوں میں قرآن سنا سنا کر پتھر کھا کے لولوہان کا ہو کھونے والا، پوری دنیا کے حیوانوں کے اندر، پوری دنیا کے انسانوں کو اعلان کرتا ہے، او لوگوں دنیا کی کسی دوائی میں اتنی شفا نہیں جتنی پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا دو چیزوں میں تمہیں شفا ملے گی، اور لوگوں شہد اللہ نے شفا رکھی، سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی۔ اللہ اکبر، کہتے شہد کا مجھے ذائقہ اچھا نہیں لگتا، دودھ کا ذائقہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات میرے عزیزو اللہ جل شانہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اٹھاؤ علماء کرام سے پوچھو، رحمت دو عالم کے سامنے تو مشروب رکھنے لیے ایک شراب رکھی گئی، ایک دودھ رکھا گیا، اللہ کے پاک محمد سے فرمایا پیے، حضور نے فرمایا میرے دل کے اندر، میرے دل میں ملان ہوا، میرے دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی، جب میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اپنے منہ کو لگایا، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے واہ واہ آپ نے کیسا اچھا فیصلہ کیا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے، آپ کی امت فتنے میں، آپ کی امت گمراہی میں، آپ کی امت ضلالت کے اندر گر جاتی۔ اللہ کے نبی آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، اللہ اکبر، علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، تیری تابعداری میں، چاہے انہیں کچے مکانوں میں رکھنا، چاہے انہیں پکے مکانوں میں رکھنا، چاہے انہیں اعلیٰ قسم کے بستروں پہ سلانا، چاہے انہیں درختوں کے نیچے سلانا، یہ اللہ کا قرآن نہ چھوڑیں گے، محمد کا فرمان نہیں چھوڑیں گے۔ سیاست کر کے غیور مسلمانوں، آج میں آپ کو بات بتلا کے جاؤں گا، یقین جانو ساری دنیا کا کفر، یہود و نصارہ، گائے ماتا کا پیشاب پینے والے، درختوں کے آگے جھکنے والے، آپ کی پوجا کرنے والے، شریف کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے، اور لوگوں سورج کو خدا ماننے والے، چاند کو خدا ماننے والے، ورلڈ بینک ان کے پاس ہے، سارے غریب ملکوں کو قرضہ وہ دیتے ہیں، اور مسلمانوں پوری دنیا
اس وقت دنیا کے اندر حکمرانی کس کی چل رہی ہے؟ آدم کس کا چل رہا ہے؟ کون کہتا ہے رات؟ ساری دنیا رات کہتی ہے۔ کون کہتا ہے دن؟ ساری دنیا دن کہتی ہے۔ لیکن اس وقت وہ اتنی صلاحیتوں ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سپر طاقت ہونے کے باوجود، اس وقت مسلمانوں تیری میری طرف دیکھ رہے، ہمارے پسماندہ سے علاقوں کے اندر، ہمارے سے کچے مکانوں کے اندر، ہماری جھوپڑیوں میں رہنے والے، ریڑھی لگانے والے، تگاڑیاں اٹھانے والے، اینٹ گارے کا کام کرنے والے، ٹھیلی لگانے والے، سنکل کی گرمی میں چوک کے اندر کھڑے ہو کر 10-10 روپے 20-20 روپے کا نعرہ لگانے والے، آواز لگا کے سودا دینے والوں کو بیچنے والوں کی طرف حیرت زدہ ہے، پریشان ہے، کہتا وائٹ ہاؤس ہمارے پاس ہے، لاکھوں ڈالر کا ہم نے بیڈ روم بنایا، طرح طرح کی غذائیں ہمارے پاس ہے، فوم کے گدے ہمارے پاس ہے، بستر ہمارے پاس ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر، بم سے بچنے کے لیے ساری طاقت ہمارے پاس ہے۔ اور لوگوں شنکر والوں بتاؤ، تمہارے پاس کون سی ایسی گولی ہے؟ تمہارے پاس کون سے ایسا کیپسول ہے؟ تمہارے پاس کون سے ایسا شفا والا شربت ہے، ایسا سکون والا شربت ہے؟ تم سالن بھاجی روٹی کے اوپر رکھ کر، نہ سالن کے لیے پلیٹ ہے، نہ روٹی کے لیے چنگیری ہے، تم روٹی ہاتھ میں رکھ کے کھاتے ہو، ہمیں بیڈ روم کے اندر نیند نہیں آتی، تمہیں درختوں کے نیچے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یہ پریشانی سارے کفر کو پریشان کر رہی ہے، سارے کفر کو۔ نہ تیری فوج سے ڈرتا ہے، نہ میرا عزیزو، نہ تیری فوج سے ڈرتا ہے، نہ میرا عزیزو تیری حکومت سے ڈرتا ہے، نہ تیرے حکمرانوں سے ڈرتا ہے، نہ تیری ایٹمی طاقت سے ڈرتا ہے، نہ تیری معدنیات سے ذخائر سے ڈرتا ہے وہ تمہارے پاس جو سکون والی چیز ہے، جسے میں آپ اپنانے کو تیار کوئی نہیں، جسے میں آپ قبول کرنے کو تیار کوئی نہیں، جسے آپ نے میرے مسجد کی الماری میں لا کے رکھا ہوا ہے، گھر میں جانے کو تیار کوئی نہیں، اماں ابا کے جنازے کے ساتھ میں جانے کو تیار کوئی نہیں، اپنی بچے کی پیدائش پر، اپنے بچے کی عقیقے پر، سالگرہ کے اوپر لے جانے کو تیار کوئی نہیں، بیٹی کی منگنی پہ لے جانے کو تیار کوئی نہیں، بیٹے کی مہندی پہ لے جانے کو تیار کوئی نہیں، بیٹی کو ڈولی میں بٹھایا، 50-50 ہزار کا جوڑا پہنایا، لیکن اس قیمتی چیز کو، جس چیز نے پوری کائنات کے کافروں کو متاثر کر دیا، انہیں سینے سے لگانے کو تیار کوئی نہیں۔ دنیا کے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے تم 50-50 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہو، مدرسے کے طلباء اکرام کے لیے زکوٰۃ کے 500 روپے دیتے ہوئے کہتے ہو، لیکن ٹیکس کا مہینہ آ گیا، مولویوں کا مہینہ آ گیا، مولویوں کی عید ہو گئی، پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کریں گے، بکرے کھانے گے، اب کیا کریں؟ تیرے مقدر میں دھکے ہیں، تیرے مقدر میں مرغی نہیں، تیرے مقدر میں بکرا نہیں، تیرے مقدر میں دال ہے، تیرے مقدر میں سبزی ہے، تو دکان والا ہو کے کما کے مرغی نہیں کھا سکتا، یہ مدارس کے اندر قرآن حدیث پڑھ کے بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ کسی کی محنت کا کمال نہیں، قرآن کی برکتوں کا کمال ہے۔ پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، بجلی ان کے پاس کوئی نہیں، گیس ان کے پاس کوئی نہیں، پوری دنیا کا کفر پریشان ہے کہ ان کے روڈ بھی سارے دیکھ لو کیسے گئے، ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام درست کوئی نہیں، ریلوے کا نظام درست کوئی نہیں، ان کے پاس سرکاری نظام درست کوئی نہیں، وہ کھوکھلا نظام جو انگریز بنا کے گیا تھا وہ ابھی تک عدالتوں کے اندر نظام چل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی یہ کتنے سال کا ساز ہے، پھر بھی یہ لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، جاؤ امریکہ کے اندر چلے جاؤ، میرا دل علماء اکرام جاتے ہوں گے، جاؤ انگلینڈ کے اندر چلے جاؤ، 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا مشکل ہے، بیٹا اپنی نوکری کرے گا، باپ اپنی ملازمت کرے گا، بیٹی اپنی ملازمت کرے گی، اگر بیوی ہے تو اپنی نوکری کرے گی، ہر کوئی بندہ کماتا ہے، لیکن مارے میرے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں پر، ایک باپ پھیری لگاتا ہے، 10 بچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، میں پھر کہوں گا قل بفضل اللہ، اور لوگوں آج میں تمہارے سے عرض کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ سننا انشاءاللہ، میں ابھی 12:30 بجے خانپور کے اجتماع میں جامعہ عبداللہ بن مسعود میں بھی پہنچنا ہے، آج اس مرتبہ 8 سال کے بعد میری پہلی نشست اس مرتبہ رات کی ہوئی ہے، ورنہ مجھے بھائی عقیل کا حکم آیا، آج بھائی جمیل صاحب کا حکم آیا کہ آپ دن میں ٹائم دے دو، کل میں رات 1 بجے گجرانوالہ سے فارغ ہوا، پھر آپ حضرات کی خدمت میں میرا دل جمعے بھی اور شام کو آ کے
گا. یہ میرے اللہ کا احسان ہے. رب کعبہ کی قسم ہے لوگ 10 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے, گاڑی چلانے والا تھک جائے گا, رکشہ چلانے والا تھک جائے گا, میرا عزیزو 4-5 دن لمبا سفر کرنا پڑ جائے, ہر بندہ تھک جائے گا. دعا دو قاری قرآن کو, دعا دو حدیث پڑھانے والوں کو, دعا دو علماء کرام کو. صبح 4 بجے اٹھتے ہیں, رات کو 11 بجے بستر پہ بیٹھتے ہیں, پھر تہجد میں اللہ جل شانہ سے تازہ ملاقات کرتے ہیں, پھر صبح تہجد کے وقت پھر مصلی پر آ جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ مقدروں والے لوگ ہیں, یہ عزت والے لوگ ہیں, یہ شانوں والے لوگ ہیں, یہ بڑے اونچے مرتبے کے مالک لوگ ہیں. صبح اٹھے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب یہ صبح اٹھتے ہیں, ایک آنکھ ان کی اللہ کا قرآن دیکھتی ہے, دوسری آنکھ محمد کا فرمان دیکھتی ہے. مولانا آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ قرآن حدیث والوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ بتاؤ کیا ہم قدر نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کے لیے اپنی جیب خرچ میں سے پیسے نہیں دیتے؟ کیا ہم زکات کا مال نہیں دیتے؟ کیا ہم صدقے خیرات نہیں دیتے؟ میں نے کہا بھائی تیرا صدقہ تجھے مبارک ہو, تیری خیرات تجھے مبارک ہو, تیرا دینا تجھے مبارک ہو, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کبھی کبھی اماں ابا کے سر پہ مارنے سے پہلے کبھی کبھی ہدیہ بھی لا کے مدرسے میں دے دیتا, کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ بھی لا کے رکھ دیتا, ہاتھ بھی آ کے پھیر دیتا. لیکن جب تک ہے ہی میری بدنصیبی, ہائے قرآن کتنا لوارسا ہو گیا, ہائے اپنے قرآن کو کتنا بے اہمیت کر دیا. جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا, جب تک امی جان بستر پہ نہیں لیٹے گی, جب تک ابو جان بستر پہ نہیں لیٹیں گے, جب تک تیری میری گود آباد نہیں ہوگی, رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت ماں قرآن تیری خدمت کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں. سکر کے غیور مسلمانوں, کریا کریا گاؤں گاؤں, اللہ جل شانوں کی قسم ہے دن رات محنت کرتا ہوں. علماء کرام کو پتہ ہے یہ محنت کیا, وجود میرا دیکھو. اگر آج مجھے ریڈی لگانی پڑ جاتی بتاؤ میرا کیا حال ہوتا. لیکن جب سے اس کی خدمت کی, آج علماء کرام خدا کی قسم اللہ کی قسم آپ سے رد کر کے جا رہا ہوں, اس قرآن والی نوکری کو نہ چھوڑنا. دنیا تمہیں بہت ہرے بال دکھائے گی, کوئی کہے کہ کاروبار کر لے, کوئی کہے گا ابے کا کاروبار سنبھال لے, کوئی کہے گا بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے, سسرال والے کہیں گے مسجد کی نوکری چھوڑو, جمعہ پڑھا دیا کرو فی سبیل اللہ, ہم تمہیں 5 لاکھ روپے دیتے ہیں, آؤ کاروبار کر لو. میرے عزیزو کرونا وائرس دنیا کے لیے پریشانی کا سبب بنا. لوگ کہتے ہیں سال اللہ نہ کرے بہت بڑا گزرا. کیا برا گزرا کہ تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ کیا برا گزرا کہ تم نے اچھا کھانا نہیں کھایا؟ کیا برا گزرا تمہاری بجلی کی تاریں کاٹ کے کوئی چلا گیا؟ کیا برا گزرا کہ تم اے کی ہواؤں میں نہ بیٹھے؟ کیا برا گزرا تمہارے بچے تمہارے سے علیحدہ کر دیے گئے؟ کیا برا گزرا کہ تمہارے گھروں کے اندر فاقے پڑ گئے؟ کیا برا گزرا کہ شادی ہالوں کو تالے لگ گئے؟ کیا برا گزرا اللہ اکبر کہ تم نے من پسند شادیاں نہیں رچائیاں؟ کیا برا گزرا کہ تم نے گھر کے اندر من پسند فنکشن نہیں کیے؟ کون سا برا گزرا؟ بہت ہی اچھا سال گزرا. بیماری ہے, پریشانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ اسے دور کریں گے. یہ ایکسن سے دور نہیں ہوگی اور لوگوں یہ دوائیوں سے دور نہیں ہوگی جب تک تمہیں اس دوائی طور پہ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ کے اللہ کو روکے بھی درد دکھائیں گے. رب کعبہ کی قسم اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. مجھے اپنا پیر بنا لو, میں یہ نہیں کہتا میں یہاں خاندہ بناؤں گا, لیکن میرا ایک تعلق ہے سلیم کے ساتھ, بھائی امام محبوب کے ساتھ, بھائی یوسف کے ساتھ, بھائی عقیل کے ساتھ آنا جانا. ہر مہینے لوگ محبتوں میں بلاتے ہیں, یقین جانو یہ محبت لے کے آ جاتا ہوں, ورنہ میرے بھائی اس دور کے اندر کسی کے پاس کہاں وقت ہے. لیکن میں آج تمہیں ایک اعزاز کی بات بتا کے جاؤں گا. ہر بندہ کہتا ہے کرونا وائرس میرے لیے پریشانی کا سبب بنا, لیکن الحمدللہ یہ سال تو میرے لیے بڑا خیر والا آیا, بڑے مقدروں والا آیا. میں صرف یہ بتا کر علماء کرام کا اپنے سر پہ ہاتھ پھیرانا چاہتا ہوں. دعا کرنا دنیا کی ریت پھیر میں, دنیا کے تماشے میں میرے ارمان بکھر نہ جائے. میں تو اپنے بچوں کو بھی اسی کام پہ لگا کے جاؤں گا, اپنے بچوں کو کہوں گا اگلی نسل کو بھی اسی کام پہ لگانا. میں تو اپنی گھر والی سے یہ کہتا ہوں اپنی نسل کے لیے دعا کر اللہ قرآن والی خدمت میں رکھے. میرے عزیزوں دوسری مرتبہ کہ جامع مسجد ابو ہریرہ مدرسہ خیر البشر کی دستار بندی کے موقع پہ بیٹھا تقریر کر رہا تھا. میرے ساتھ مفتی محمد حسن ولی کامل آ کے بیٹھ گئے. ایک شیخ الحدیث اٹھے اور آ کے کہنے لگے مولوی
لیکن مزہ خدا کی قسم میں بار بار قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس نوکری کے اندر بڑا ہی مزہ ہے. اور چلو میں تو چلتا پھرتا ہے خطیب ہوں, اپنے خطیب سے پوچھ لو اس کام کے اندر کتنا مزہ ہے. سکھر کے لیے مسلمانوں آج آپ سے رس کر کے جاؤں گا. اس کارے خیر میں اپنا ایک گھر کا فرد واحد نفر بچہ بچی قرآن کا نوکر بنا دینا, ساری زندگی مزے لوگے. اگر تمہاری زندگی میں تمہاری بچی تمہارا بچہ عالم بن گیا, قرآن کا حافظ بن گیا, تو رحمتوں کا سایہ تمہارے پر, رحمتوں کا سایہ تمہارے کاروبار پر, رحمتوں کا سایہ تمہارے گھروں پر, رحمتوں کا سایہ تمہاری زندگی پر, رحمتوں کا سایہ تمہارے ارمانوں پہ پڑتا رہے گا. مولانا کیا وعید ہے, میرا بچہ جب تک نماز نہ پڑھے میں قبر کے اندر چلا جاؤں, مجھے کیا پتا میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے گا. اور نہیں 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 نہیں, جس دن تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا اور تیرے بچے کے سر کی دستار بن گئی ہوئی, اس کے سر پہ پگڑی بنی, پگڑی کے بلیاں باندھے جائیں گے, اور تیرا بچہ جب الناس ساری زمین صاحب سے پڑھے گا اور جب الف لام میم پڑھے گا, اس کے لب ہلیں گے, تجھے مجھے قرآن کی آواز آئے گی, اس کے لبوں کے ہلنے کی برکت سے قبر کے اندر ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. کون کہتا ہے قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا, کون کہتے ہیں قرآن والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اس وقت کردار کا جو امتحان دیں گے, وفاق المدارس کے اندر وہ حفاظ کی تعداد تقریباً 75,000 کے قریب ہے. کتنے عابد بنے, کتنے عالم بنے, اور لوگوں مجھے بتاؤ کہاں سے امداد مل رہی ہے. خدا بھلا کرے آپ لوگوں کا, آپ کے 500 روپے کا, آپ کے 1000 روپے کا, اس کارے خیر میں لگے رہنا, اس کارے خیر میں ڈٹے رہنا. اور لوگوں کم لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور نیکی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ورنہ ہم نے اکثر کو دیکھا نیکی کرنے کی دیر ہوتی ہے, نیکی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتی. مولانا ذرا تھوڑی سی سی مذاق کر کے چلے جاؤ. ابو الحسن صاحب کے پیروں میں بیٹھ کے کہوں گا, قدموں میں بیٹھ کے کہوں گا, تمہارے پاس مدرسے کا سفیر آیا, اور لوگوں کبھی یوں نہ کہا کرو اور تیرا مدرسہ ہے بھی کہ نہیں, دینا تو دے دے, ورنہ کہتے اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے دے دیا, وہ کنویں میں ڈالے اس کی مرضی, لیکن تجھے دے دیا کا ثواب مل جائے گا. میرا عزیزو, کبھی 500 روپے کی رسید کٹوا کر, کبھی 1000 روپے کی رسید کٹوا کر, کبھی 10,000 روپے کی رسید کٹوا کر بیٹھنے میں یوں نہ کہہ دیو یہ تو کام ہی مولویوں کا ہے, پر کماتے ہم نے, لیکن دیکھو 10 منٹ کے اندر رسید کاٹ کے چلے گئے. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ ایسا آدمی ہے اس نے نیکی کی تھی, اوپر جانے کے بجائے نیکی اس کے منہ پر مار دی گئی ہے. تیرے میرے رب کو کیا ضرورت ہے تیرے میرے 10,000 کی؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, قرآن کی آواز تو اس وقت نہ دبا سکے, 10,000 تو دور کی بات ہے, جس وقت خود کے لیے کھانے کے لیے کھجور کا دانہ نہیں ہوتا تھا. بلال کے دیوانوں, حضرت بلال کے غلاموں, ارادہ کر کے جاؤ, انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے, پڑھائیں گے, قرآن والوں سے محبت کریں گے, قرآن والوں کی خدمت کریں گے. کبھی بھی زندگی میں ان کے اندر کے زبان سے قرآن والوں کا, مدرسے والوں کا شکوہ نہیں کریں گے. یقین جانو جیسے آٹے میں نمک کا نہیں پتہ لگتا, نہ دنیا میں قرآن کا گلہ کرنے والے, مدرسے کے گلہ کرنے والوں کا آٹے کے اندر جیسے نمک کا پتہ نہیں لگتا, جہنم کی آگ میں ایسے پتہ نہیں لگے گا. دورے جدید دورے قریب کو دیکھ لو, انہوں نے قرآن والوں کی مخالفت کی تھی, کہاں گئے, پروردگار عالم نے کہا تم میرے قرآن سے دشمنی لیتے ہو, جنت تو دور کی بات ہے, جو زمین جو ملک کا خطہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا, مجھے میری کی بجائی کی قسم ہے, دشمنی میرے قرآن سے لو, میں جنت تو دور کی بات ہے, اس دھرتی پر بھی تمہیں رہنے نہیں دوں گا. کہاں چلا گیا وہ حبشے کا بلال, کہہ دو سارے رضی اللہ تعالی. گلی میں شور کی آواز آئی, گلی کے اندر رونے کی آواز آئی, بچوں کے شور و غوغے کی آواز آئی. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا, دو نوجوانوں نے بلال کے ہاتھ کو رسی سے باندھ کر ادھر گھسیٹنا شروع کیا, 4 فٹ ادھر لے گئے, دو نوجوانوں نے بلال کے پیروں کو باندھا, حضرت بلال کے پیروں کو ادھر گھسیٹا, 4 فٹ ادھر لے گئے, بلال آہت آہت آہت
روح الوسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، نظر بلال پہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب اتنا نبوت والی زبان سے نکلا، یا اللہ میرے بلال پہ رحم کر دے، یہ نبی کی آواز بلال کے کانوں میں پہنچی۔ اب بلال نے لیٹے ہوئے حضور کو یوں دیکھا، مسکرا کے فرمایا، مسکرا کے عرض کیا، کملی والے کیا بات ہے کہ بلال تیری حالت کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے؟ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور مسکرا کے کہا، کملی والے اندر جا کے بیٹھ جا، جب تک تیرا بلال زندہ ہے تیرے قرآن پر کوئی بھی اٹھنے نہیں دے گا۔ اکابرین امت کا دیدار بھی آپ کو کرے۔ آج دنیا کہتی ہے ہمیں جینے کا حق چاہیے، اور خصوصاً میری مائیں بہنیں جو پردے کے اندر بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں جینے کا حق چاہیے، ہمیں اسلامی معاشرے کے اندر اپنا حق چاہیے۔ ادھر سے آواز آئی کہ مردوں کے شانہ میں شانہ چلنے کی اجازت دی جائے۔ میں نے کہا چل، تجھے چلنے سے میری بہن کون منع کرتا ہے؟ کہنے کی کہاں چلوں؟ میں نے کہا جہاں قرآن کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو ٹول پلازے پہ جا کے چلوں گی، نہیں نہیں میں تو پولیو کے لیے کولر اٹھا کر لوگوں کے دروازے اٹھ کر دروازے بجاتی پھروں گی، نہیں نہیں میں تو مردم شماری کے لیے لوگوں کے دروازے پہ چاکی کرتی پھروں گی۔ میں نے کہا خبردار خبردار، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کاغی کملی والے کا گھرانہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں مردوں کے سامنا میں سامنا چلنے کا تجھے کسی نے بڑا غلط سمجھایا، تو بھولی بالی خاتون ہے، تو بڑی نازک مزاج ہے، بڑی ناقص العقل ہے، لیکن تیری عقل کے کیا کہنے؟ جب تو اپنی گود کے اندر آنے والے پر محنت کرنے لگے تو عبد القادر جیلانی بھی بناتی ہے، رابعہ بصریہ بھی بناتی ہے، لیکن تم محنت کرنا چھوڑ دے تو تیری گود بھی رابعہ بصریہ پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کہنے لگی مولانا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، سالہ بہ سالہ چلنے کا کیا ہے؟ کیا میں گلے سے دوپٹہ اتاروں؟ میں نے کہا نہیں نہیں، سالہ بہ سالہ چلنے کا کیا ہے کہ میں مرغی کو لپیٹ کے الماری میں رکھوں؟ میں نے کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی بتاؤ سالہ بہ سالہ کیا ہے؟ میں نے کہا گرمی کا موسم آ گیا، تیرا شوہر اس کی جیب سردی کے موسم کے بعد گرمی کے موسم میں لون کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دیتی، تو رات کی تنہائی میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جا، کہ او میرے مزاجی خدا پریشان نہ ہو، میرے گرمی کے کپڑوں کی وجہ سے تو پریشان نہ ہونا، بلڈ پریشر کا مریض نہ بن جانا، شوگر کا مریض نہ بن جانا، ٹینشن کا مریض نہ بن جانا۔ سادہ بسادہ یہ ہے میں سردی کے کپڑے تجھے گرمی کے موسم میں پہن کے دکھاؤں گی، یہ سادہ بسادہ ہے۔ تو مزدوری کرنے کے لیے سفر سے باہر چلا جا، تو مزدوری کرنے کے لیے حیدرآباد کراچی چلا جا، لاہور چلا جا، ملتان چلا جا، تیرا گھر بھی بناؤں گی، تیری عزت کی حفاظت بھی کر کے دکھاؤں گی، تو ننے پھول میرے گھر کے اندر دے گا، میں پوری نرسری تجھے آباد کر کے دکھاؤں گی۔ آئے گا سینہ علم کا ہوگا، قرآن خدا کا ہوگا، زبان علم کی ہوگی، تلاوت کلام اللہ کی ہوگی، بچے کو دیکھے گا، تیری نسل بعد میں نظر آئے گی،
ہوتا ہے، تم نے جہاں سے بچوں کی چیزیں آتی ہیں بل دینا ہوتا ہے، تم ہمارے سے زیادہ جانتے ہو۔ آج تاریخ کیا ہے میرے بھائی؟ بولو بولو، 8 تاریخ میں کتنے دن رہ گئے؟ کتنے رہ گئے بھائی؟ میں چندہ تھوڑی مانگوں گا، 3 رہ گئے، 3 کہنے والے 3000 روپے دے دو، یہاں انشاءاللہ ایسا کام نہیں ہوتا۔ کتنے دن رہ گئے بھائی؟ پچھلے سال 8 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر کسی نے غیرت کا لبادہ اتار کے اعلان کیا تھا، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم۔ یہ ایسی نحوست والی بکواس تھی، 1 سال گزر گیا، اس نحوست والی بکواس کے ابھی تک بادل نہیں ہٹے۔ مارکیٹیں کھل گئی، پلازے کھل گئے، اور لوگوں گورنمنٹ کے انگریزی سکول کھل گئے، دینی ادارے کھل گئے۔ اے میری بدنصیبی، پورا سال ہو گیا، پاکستان والوں ہمارے پاس پیسے کی کمی کوئی نہیں۔ اے میری بدنصیبی، پورا سال ہو گیا، تیرے میرے لیے بیت اللہ و مدینے کا دروازہ نہیں کھلا ہے۔ جاؤ تمہیں پیسہ مبارک، ڈالر مبارک، پاؤنڈ مبارک۔ میں نے کہا عرض کیا اللہ اپنے نبی سے پوچھ کے بتا دے، اپنے مدینے میں آنے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، آواز آئی، یہ کیسا امتی ہے، سردی کے اندر، پری کے اندر برف کے گولوں سے کھیلنے کے لیے جا سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، اور تجھے پری مبارک ہو، تجھے مدینے میں نواز شریف کے سامنے آنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا آدم کے بچے، 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، میں 24 گھنٹے تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا، تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ الہی میں 70 شہر میں آیا، جب میں گیا مجھے ہدیہ دیا، جب میں آیا مٹھائی لے کے آیا۔ الہی دنیا داروں کا دستور ہے، جب کوئی آتا ہے کچھ لے کے جاتا ہے، جب جاتا ہے کچھ دے کے لے کے جاتا ہے۔ کملی والے کے پیارے خدا، بتا بتا، جب میں تیرے گھر میں آؤں تو کیا لاؤں، جب تو میرے گھر میں آئے گا تو کیا لائے گا؟ فرمایا جب تو میرے گھر میں آیا کر اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آ جایا کر، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو رحمتوں کے دریا لے کے آ جاؤں گا۔ یہ غلام، آؤ میں تمہیں غلام دکھاؤں۔ 22 رجب المرجب ہے، تاج میں وہی مسلمانوں تمہارا روحانی میں اور میرا ماموں کون ہے؟ امیر معاویہ۔ بلند آواز، کون ہے؟ کون ہے؟ یہ صحابی ہے، اما ان میں حبیبہ کا بھائی حضرت ابو سفیان کون رضی اللہ تعالی، ان کا صاحبزادہ امیر معاویہ۔ آؤ میں تمہیں غلامی دکھاؤں۔ سرکار مدینہ روح الوسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک لگی ہوئی ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور رحمت عالم کے چہرے کو تکتا تکتا جوتے پر اتار دیے، حضور کی خدمت میں ادب کے ساتھ بیٹھ کے سلام کیا۔ سلام کا جواب ملا، اتنے میں ایک دروازے سے نجران کا شہزادہ آیا، بڑیا بوتا، بڑا شالی شان لباس پہن کر آ کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا۔ کہنے لگا ہمارے علاقے کا، ہمارے شاہی خاندان کا ہمارا دستور ہے، ہمارے قوم قبیلے کا ہماری روایت ہے، جب کسی دیش کے اندر آتے ہیں کچھ لے کے آتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے لیے میں تحفے لے کے آیا، بات ماننا نہ ماننا اپنی جگہ، لیکن آپ کے لیے اپنے علاقے کا ہدیہ لے کے
حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ دعا دو آمنہ کے لال کو، فاطمہ کے ابا کو، حسنین کریمین کے نانا جان کو، جو رو رو کے لیے تیرے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر کے چلا گیا، عذاب خدا کے عذاب، خدا کی ناراضگی اور تیرے میرے درمیان ایک آنسو کی دیوار کھڑی کر کے چلے گئے۔ فرمایا محبوبہ غصہ تو مجھے بڑا آتا ہے لیکن عذاب اس لیے ڈال دیتا ہوں تیرا روتا ہوا آنسو والا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں قدم نکالا مسجد سے، دھوپ تیز ہو چکی تھی، مدینے کی گلیوں کے پتھر ہو گئے تھے گرم، کنن کے پاؤں جب میں نے سرزمین مدینہ پہ قدم رکھا وہ مجھے پیروں میں سار اور تکلیف ہوتی، میں پاؤں اس طرح کر کے اٹھا رہا تھا، پورا پاؤں زمین پر رکھا، پیر کے نیچے آملہ پڑ گیا۔ میں نے شہزادے کو کہا، میں نے کہا میاں اپنی سواری پر مجھے بٹھا لے۔ پتہ اس نے کیا کہا، میں تو نہیں کہتا، اس نے کہا کہ غلاموں کو اور معاذ اللہ کہنے لگا پریت ہم کبھیوں کو منہ نہیں لگایا کرنا۔ امیر معاویہ کہتے میں نے آپ سے تلوار نکالی اور پھر میں نے دانتوں کو پیس کے اندر کر دی، میں نے کہا رسول اللہ کا مہمان نہ ہوتا، نہ تو بچتا، نہ مدینے کی گلی سے تیرا گھوڑا بچ کے جاتا۔ اس نے سنبھال دیا، میں لے کے حضور کی خدمت میں آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے پیروں کی طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کے مسکرائے، کیا ہوا؟ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے کملی والے تیری نگاہ پڑنے سے پہلے پیروں میں بڑا سار تھا، جب آپ نے دیکھا رب کعبہ کی قسم سارا درد ہی ختم ہو گیا۔ بات آئی گئی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، شام والے ابوبکر آئے سوا 2 سال کے بعد، حضرت عمر 10 سال، عثمان غنی 12 سال، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال، حضرت امام حسن 6 مہینے کے بعد خوشی خوشی اپنے سر سے تاج خلافت اتارا اور حضرت معاویہ کے سر پہ رکھ دیا۔ 64,15,000 مربع میل تک 19 سال میں اسلام پھیل گیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے طاقت دی، فرمایا چلو نجران کی طرف چلو۔ پاورفل حملہ ہوا، کچھ قیدی ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے گئے۔ امیر معاویہ نے قیدیوں کو دیکھا، ان کے اندر وہ آدمی بھی نظر آیا جس نے امیر معاویہ کو دیکھ کے کبھی کہا تھا تیرے میرے پاس کوئی میرا دشمن پھنسا ہوتا، گن گن کے بدلے لیتے، اپنوں سے پٹواتے، غیروں سے پٹواتے، گرمی کے موسم میں چولہے پہ گرم کیا ہوا پانی پلاتے، ٹھنڈی روٹی کھلاتے تاکہ کسی نہ کسی بہانے مر جائے۔ وہاں معاویہ تیرے غلامی کے کیا کہنے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، بس آخری بات کر کے اب دعائیں لے کے رخصت ہو گیا۔ بتانا چاہتا ہوں غلام کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اپنی چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیا، خادم خاص کو بلایا، فرمایا خبردار اسے میرے سامنے نہ آنے دینا۔ حجی کون ہے؟ کہ بس جو تجھے جتنا کا اتنا کر، اسے خاص میں مال خانے میں رکھ، اسے شاہی برتنوں میں کھلا، اس کے کپڑے اگر گندے ہو تو اپنے ہاتھوں سے دو، اگر دوسرے کپڑے نہیں تو میرے جوڑے لا کے پہنا۔ تمام قیدیوں کو علیحدہ رکھ، اس کے لیے خیمہ علیحدہ لگا۔ انہوں نے کہا رشتہ دار ہے، چپ کر جا، کوئی اپنا ہے، کوئی مدینے سے آیا ہے، کوئی خاندان ہے، اماں ابا کے خاندان کا، کہ بس کوئی ہے، چپ کر۔ جب 3 دن تک اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا رہا، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا اور یوں کر کے منہ میں لینے لگا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچانک گزر ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا گر گیا، انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ میں کہا نہیں جانتا، یہ ہمارے امیر ہیں، امیر معاویہ۔ زور سے اور زور سے، امیر معاویہ، یہ ہمارے امیر ہیں۔ میں کہا کب سے امیر بنے؟ تجھے کیسے پتا لگا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ہاں تجھے کیسے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بس ایک دفعہ میری ملاقات کرا دے،
کو صاف پانی نہیں ملتا، بتاؤ تم رات کو سکون سے کیسے سو جاتے ہو؟ اچھا سانپ بچھو ان ساروں سے اللہ تمہاری حفاظت کیسے کرتا ہے؟ کیسے سوتے ہو؟ ہمیں تو بڑے بڑے عالیشان محلات میں جب تک ڈپریشن کی گولی نہ کھائے نیند نہیں آتی. یہ